ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جو بھاپ کی طاقت سے چل رہی ہو، جہاں سلطنتیں بن رہی تھیں اور پرانی دنیایں ٹوٹ رہی تھیں۔ یہ صرف ایک ملکہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری آج کی یعنی جدید دنیا کی پیدائش کی کہانی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں وکٹورین دور کی، ایک ایسا زمانہ جس نے ایک طرف تو بے پناہ ترقی دیکھی اور دوسری طرف گہرے تضادات، اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کے نشان آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہیں۔ تو اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک بحران زدہ بادشاہت کو ایک نوجوان ملکہ نے سنبھالا، کیسے برطانیہ دنیا کا کارخانہ بنا، اس سلطنت کے اندر چھپے تضادات کو سمجھیں گے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ وکٹوریہ کی میراث آج بھی ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ڈال رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، وکٹوریہ کے اثر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے برطانوی بادشاہت کا حال کیا تھا۔ یہ ایک ایسا تاج تھا جو سکینڈلز، فضول خرچی اور عوام سے دوری کی وجہ سے اپنی چمک کھو چکا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحران کتنا گہرا تھا۔ تو دیکھیں، ایک طرف ہینوویرین بادشاہوں کا دور تھا، ایک ایسا دور جو زوال کا شکار تھا، جہاں شاہی خاندان عوام کی نظروں میں گر چکا تھا، اور دوسری طرف تھی ایک نوجوان شہزادی وکٹوریہ، جو ایک نئی امید، اخلاقی اقدار اور ایک بہتر مستقبل کی علامت بن کر ابھر رہی تھیں۔ یہ پرانے اور نئے کا ایک زبردست ٹکراؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سوال آیا کیوں؟ دیکھیں، بادشاہ جارج سوہم جنہوں نے امریکن کالونیز کھودی، وہ شدید ذہنی بیماری کا شکار تھے۔ ان کے بعد آنے والے جارج چہارم اپنی شاہانہ اور فضول خرچ زندگی کی وجہ سے بہت بدنام تھے۔ عوام کو لگ رہا تھا کہ بادشاہت کو ان کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اسی خلا میں پارلیمنٹ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن مسئلہ صرف نائل بادشاہوں کا نہیں تھا، اس سے بھی بڑا بحران یہ تھا کہ جارج سوہم کے بیٹوں میں سے کسی کی بھی کوئی جائز اولاد نہیں تھی جو تخت سنبھال سکے۔ پورا کا پورا شاہی خاندان ختم ہونے کے دہانے پر تھا۔ برطانیہ کو صرف ایک نئے حکمران کی نہیں بلکہ ایک وارث کی اشد ضرورت تھی۔ اور اسی بحران کے بیچ تاریخ نے ایک غیر متوقع کردار کو آگے کیا، ایک ایسی نوجوان خاتون جو اس خلا کو پر کرنے اور ایک نئے دور کی علامت بننے والی تھیں۔ صرف 18 سال کی عمر میں وکٹوریہ کو ایک ایسی سلطنت کی باغ ڈور سونپی گئی جو صنعتی انقلاب کی دہلیز پر تھی اور سیاسی طور پر غیر مستحکم تھی۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی، خاص طور پر ایک ایسی نوجوان لڑکی کے لیے جسے محل کی سیاست سے ہمیشہ دور رکھا گیا تھا۔ لیکن وہ اس سفر میں اکیلی نہیں تھی۔ ان کی رہنمائی کے لیے دو بہت اہم شخصیات موجود تھیں۔ ایک تو وزیر اعظم لارڈ میلبرن، جنہوں نے انہیں حکومت چلانے کے گر سکھائے، اور دوسرے ان کے شوہر پرنس ایلبرٹ، جو سائنس، صنعت اور جدت کے چیمپئن تھے اور وکٹوریہ کا سب سے بڑا سہارا بنے۔ وکٹوریہ کا اثر صرف برطانیہ تک ہی محدود نہیں رہا، ان کی ذاتی زندگی نے یورپ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اپنے 9 بچوں کی شادیاں براعظم کے مختلف شاہی خاندانوں میں کروا کر انہوں نے ایک وسیع خاندانی نیٹ ورک قائم کیا، جس کی وجہ سے انہیں یورپ کی دادی کا خطاب ملا۔ اس طرح ان کا خاندان بین الاقوامی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرنے لگا۔ اب جب بادشاہت مستحکم ہو گئی تو برطانیہ نے اپنی پوری توانائی صنعت اور سلطنت کی تعمیر پر لگا دی۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ دنیا کا کارخانہ بن گیا، ایک ایسی اقتصادی طاقت جس نے نہ صرف ملک کو بلکہ پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس نئی صنعتی طاقت کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا 1851 کی عظیم نمائش۔ شیشے سے بنے ایک دیو ہیکل کرسٹل پیلس میں ہوئی یہ نمائش، جو پرنس ایلبرٹ کا خواب تھی، دنیا کے سامنے ایک کھلا اعلان تھا کہ بھائی، اب ٹیکنالوجی، جدت اور مینوفیکچرنگ کا نیا عالمی مرکز برطانیہ ہی ہے۔ لیکن اس صنعتی انقلاب کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ ایک طرف ریل گاڑیوں اور ٹیلی گراف نے دنیا کو جوڑ دیا، شہروں میں نئے مواقع پیدا ہوئے اور ایک طاقتور مڈل کلاس ابھر کر سامنے آیا۔ مگر اسی ترقی کے سائے میں فیکٹریوں کے آس پاس خوفناک غربت، بیماری اور کٹھن حالات زندگی نے بھی جنم لیا۔ اگرچہ وکٹوریہ علامتی سربراہ تھیں، لیکن یہ قوانین دکھاتے ہیں کہ حقیقی طاقت اب آہستہ آہستہ پارلیمنٹ اور عوام کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ووٹ کا حق زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا تھا اور برطانیہ ایک جدید جمہوریت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ لیکن اس طاقتور سلطنت کی چمک دمک کے نیچے، اس کے اعتماد اور ترقی کے دعووں کے پیچھے گہری بے چینیاں اور تضادات بھی پنپ رہے تھے۔ 1876 میں وکٹوریہ کو ہندوستان کی ملکہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ برطانوی سامراج کے عروج کی سب سے بڑی علامت تھی۔ اس نے سلطنت کے سب سے قیمتی اثاثے یعنی ہندوستان پر برطانوی گرفت کو مضبوط کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ برطانیہ اب ایک عالمی طاقت ہے۔ اچھا، سلطنت کی توسیع کے پیچھے ایک نظریہ کام کر رہا تھا، جسے وائٹ مینز برڈن یا سفید فام آدمی کا بوجھ کہا جاتا تھا۔
یہ ایک پیچیدہ اور اکثر خود غرضانہ سوچ تھی کہ برطانوی دوسری قوموں کو مہذب بنا کر ان پر احسان کر رہے ہیں، جبکہ اصل مقصد معاشی فائدہ اور وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ یہ وکٹورین دور کے سب سے بڑے تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ عوامی سطح پر محنت، شرافت اور خاندانی اقدار پر بہت زور دیا جاتا تھا، لیکن اس ظاہری تصویر کے پیچھے شہری علاقوں کی غربت، بچوں سے مشقت اور وہ سماجی ناانصافیاں چھپی تھیں جنہیں چارلس ڈکنز جیسے لکھاریوں نے اپنی تحریروں میں دنیا کے سامنے رکھا۔ اور اسی دور میں جہاں ایک طرف سلطنت کا اعتماد عروج پر تھا، وہیں دوسری طرف سائنسی دریافتیں معاشرے کی بنیادوں کو ہلا رہی تھیں۔ چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے مذہب اور انسانیت کے بارے میں صدیوں پرانے عقائد پر سوالیہ نشان لگا دیا، جس سے ایک ایمان کا بحران پیدا ہوا۔ اب ہم اپنے سفر کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی توجہ واپس خود ملکہ وکٹوریہ پر لاتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے طویل دور حکومت نے اپنے پیچھے کیسی دنیا چھوڑی۔ 1861 میں پرنس ایلبرٹ کی اچانک موت وکٹوریہ کے لیے ایک بہت گہرا صدمہ تھا۔ وہ عوام کی نظروں سے مکمل طور پر غائب ہو کر گہرے سوگ میں چلی گئیں۔ ان کی اس طویل غیر موجودگی کی وجہ سے ان کی مقبولیت اتنی گری کہ ملک میں بادشاہت کے خاتمے کی باتیں ہونے لگیں۔ تاہم وقت کے ساتھ وہ عوامی زندگی میں واپس آئیں۔ خاص طور پر ان کی گولڈن اور ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر عوام نے انہیں ایک بار پھر اپنا لیا۔ اب وہ صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ برطانوی سلطنت کے استحکام اور قوم کے سفر کی ایک زندہ علامت بن گئیں۔ اس لیے 1901 میں ان کی موت صرف ایک ملکہ کا انتقال نہیں تھا، یہ ایک پورے دور کا خاتمہ تھا۔ ان کے ساتھ ہی ہاؤس آف ہینوور کا باب بند ہوا اور برطانوی تاریخ میں ایک نئے شاہی خاندان کا آغاز ہوا۔ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کی بناوٹ اسی دور میں ہوئی تھی۔ جدید عالمی تجارت کی بنیادیں، انگریزی زبان کا عالمی پھیلاؤ اور یہاں تک کہ رنگ پرستی جیسے گہرے سماجی تعصبات، یہ سب اسی وکٹورین دور کی میراث ہیں جس کے اثرات آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا وکٹورین دور شاندار ترقی کا زمانہ تھا یا گہرے تضادات کا، یا پھر بے وقت دونوں کا؟ اس کا جواب شاید تاریخ کے اوراق میں ہی کہیں چھپا ہے۔